अस्सलाम वालेकुम सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए अल्लाह जो दुआ को कबूलियत बख्शता है, अपने हबीब और इनकी आल के सदक़े में पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रख। आमीन सुमामीन। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम हैं और रहेंगे। फलस्तीन को हुकूक मिलने तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में वाज़ेह कर दिया। कहा वजीर आजम ने इसराइल के मामले पर दो टोक बयान दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान जंग में ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ, अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान को भी फायदा पहुंचेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की भी शदीद मजम्मत की। इसराइल को हम तस्लीम नहीं करेंगे और आपने बड़ा क्लियरली कह दिया कि जब तक फलस्तीनियों के हुकूक नहीं मिलते, जब तक फलस्तीन की स्टेट नहीं बनती, जो कायदे आजम का पॉइंट ऑफ व्यू था वही आपकी हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है। कश्मीर के मामले में सारा पाकिस्तान मुत्तहिद है। 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात को, उनके डेमोग्राफिक चेंजेस की अटेम्प्ट को हम मुस्तरद करते हैं। उनकी इंसानियत दुश्मन सरगर्मियां और मजालिम की भी मजम्मत करते हैं। हर कागज, हर वादा, हर बयान और हर माहिदे की हिंदुस्तान ने खिलाफ वर्जी की है। 3 चीजें ऐसी हैं जो इस कौम ने माजी में सीखी हैं। तुमने ये सीखा, तुमने ये हासिल किया, लिहाजा तुम एक अजीम कौम की तरफ जा रहे हो। अफगान महाजरीन को पनाह देना, ये आपने अपना दिल बड़ा किया और वो दुनिया की वो ताकतें जो हमें ह्यूमन राइट्स पर नसीहतें करती थी, वो सारी उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने एक मिसाल कायम की। आपने इंतहा पसंदी का मुकाबला किया और इसकी अहमियत जब बढ़ जाती है जब आप अपने करीबी मुल्क में मशरिकी तरफ देखते हैं तो वहां इंतहा पसंदी अब जन्म पा रही है। वजीर आजम इमरान खान ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तमाम खानदानों के लिए 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस का ऐलान कर दिया। कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा इकदाम है। पंजाब में भी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के इजरा करने पर गौर करेंगे। ये रियासत मदीना की जानिब एक अहम कदम है। जो मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई इस चीज की वो ये कि हमारा ख्वाब है पाकिस्तान की विजन के ऊपर उतरना, कि पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाना, इस्लामी फलाई रियासत, जो इसका हमारी मिशन स्टेटमेंट थी हमारे मुल्क की। हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ने शुरू में पाकिस्तान एक मकसद के लिए बनाया था, ये उस तरफ का अब हम वो डायरेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं, उस मंजिल की तरफ हमारा सफर है। ये जो जब एक मुल्क जिम्मेदारी लेता है अपने लोगों की, अपने कमजोर तबके की, वो मुल्क ही सिविलाइज मुल्क कहलाया जाता है। अब वो जो आपने नक्शा दिखाया था दुनिया का, अब सिर्फ चंद मुल्क हैं, बड़े अमीर मुल्क, जो उस सिविलाइज्ड मुल्कों की कैटेगरी में आते हैं। और मुझे सारी तीसरी दुनिया या डेवलपिंग वर्ल्ड में जो एक सूबा इस वक्त पूरी तरह उतर रहा है वो पख्तूनख्वा है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल मुकम्मल। वफाकी वज़रा ने कारकर्दगी रिपोर्ट अवाम के सामने रख दी। अपनी अपनी वजारतों में जारी मंसूबों के बारे में अवाम को आगाह किया। वज़रा का कहना था वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक रियासत मदीना की जानिब इक़दामात उठाए जा रहे हैं। हमने एक निज़ाम बनाया क्लीन ग्रीन इंडेक्स के नाम से, जिसमें हमने 35 इंडिकेटर्स रखे। 20 शहरों को पहले फेज में शामिल किया, केपी और पंजाब के, और उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह 24 तारीख को वजीर आजम साहब उसकी मॉनिटरिंग के रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे, जो कि बहुत जबरदस्त हैं। और जहां पाकिस्तान के 30 नेशनल पार्क थे जब से पाकिस्तान बना है, हमने सिर्फ 2 साल में उसको 30 से 39 तक ले गए और 25% उसमें इंक्रीज किया है। इसमें लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी इंशाल्लाह। एक नई नेशनल पार्क सर्विस इंशाल्लाह अक्टूबर तक प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस कर रहे हैं। 5000 नौजवानों को उसमें नौकरी मिलेगी। जो 70 साल में हमारा चाहे एनवायरमेंट था, चाहे हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, वो नहीं कर सका, जो 2 साल में मेरी मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज कर चुकी है। 85,000 जॉब्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं और हमारी कोशिश है और एक्सपेक्टेशन है कि इंशाल्लाह बिलियन ट्री सुनामी में अगले 4 साल में हम 10 लाख नौकरियां ग्रीन जॉब्स देने में आपको कामयाब हो जाएंगे। और जो रिचार्ज पाकिस्तान है उसमें हम वाटर टेबल रेगुलेटरी अथॉरिटी वाटरा के नाम से हमारी मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज काम कर रही है। जो हमारे मुल्क में हर साल जो बच्चे लाखों के लिहाज से ग्रेजुएट करते हैं, हम उनको 20 नंबर जो है उनको इंसेंटिव दें
वो उनके कोर्स का हम हिस्सा शामिल करें और 10 के करीब वो प्लांट्स अपनी ग्रेजुएशन के अंदर जो है वो शो कर सकें। हम इसके ऊपर काम करें। कोविड के बावजूद हमने पहले साल जिसमें कोविड नहीं था, लेकिन इस साल फिर भी हमने 133 दिन पूरे किए, 14 सेशन हमने हेल्ड किए, 2 सेशन एक्स्ट्रा लगाए, टोटल 73 बिल्स इंट्रोड्यूस्ड, 46 were passed from National Assembly. I'm talking about National Assembly. 47 ordinances were laid, 30 were passed by which became acts of the Parliament. बच्चों से ज्यादती के बाद जो कत्ल कर देते हैं उनको सरेआम फांसी देने की करारदाद थी, जिस पे बड़ी लोगों की एक वाज़े अक्सरियत ने उस करारदाद को सपोर्ट किया। उर्दू में बच्चों को कुरान की तालीम देने के लिए करारदाद हमने पास की है कि कोई डिग्री नहीं दी जाएगी जब तक कुरान की लाजमी तालीम आप जो है उनको नहीं देंगे। न्यू वीजा रिजीम 173 मोर देन 170 कंट्रीज ऑनलाइन वीजास, जो पॉलिसी बिजनेस वीजा 66 to 99, 50 कंट्रीज ऑन अराइवल वीजा। ये अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट थी जिसका टूरिज्म के हवाले से, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के हवाले से बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया। मास्टर प्लान फॉर इस्लामाबाद अनप्रेसिडेंटेड, 1960 में मास्टर प्लान बना था 20 साल फिर बनना था, उसके बाद नहीं बना और इसके लिए दिन रात कोशिश की गई। खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। में रहकर, कानून में रहकर हमें ये जद्दोजहद, ये जंग करनी है। आप हजरात का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी बात। हम कल बरोज जुमा पाक सरजमीन पार्टी इंशाअल्लाह ताला भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है और कराची प्रेस क्लब के बाहर हम इमरजेंसी में 12-18 घंटे के इस नोटिस पर हम इंशाअल्लाह ताला कल एक भरपूर एहतजाजी इस नए डिस्ट्रिक्ट के बनने के खिलाफ और जो पहले डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं उनके खिलाफ हम कल भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करने जा रहे हैं। तमाम कराची वालों को मैं आवाज लगाता हूं, आओ कल सपहर 3 बजे 3 से 4 के दरमियान आओ और प्रेस क्लब पे कराची की सिंध की आवाज बनो, पाकिस्तान की आवाज बनो और मुल्क के नाखबदंदेश हुक्मरानों को जो उन्होंने अपनी आंखों पर तासुब का, करप्शन का की एक चादर डाल रखी है, उस चादर को हम इनको झंझोड़ें और कहें कि हमें इस तरह तबाह ना करो, हमें इस तरह आपस में ना लड़ाओ। हमने बहुत तबाही बर्बादी देख ली है, इससे मुल्क को फायदा नहीं होगा। आओ और हम भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करके हम पाकिस्तान को बचाएंगे, हम कराची को बचाएंगे, हम सिंध को बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी भाई मैं पहले से मैं बता चुका हूं और मैं बारहा ये बात कह चुका हूं, सैकड़ों दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब दोनों आए, इस्लामाबाद से आए, वॉक इन करें वजीर आला हाउस में, कहें कि ये पाकिस्तान कराची मकबूजा कश्मीर नहीं है, हम इंटरवीन करेंगे, ये शहर है पाकिस्तान की, और इंटरवीन ये करेंगे कि जो सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर तुम्हें इख्तियारात वसाइल मिले हैं अभी दो, नीचे डिस्ट्रिक्ट को दो, ये तुम्हें एनएफसी अवार्ड में पैसे मिले हैं अभी पीएफसी अवार्ड का इजरा करो, और ये 6 डिस्ट्रिक्ट खत्म करके कराची को 1 डिस्ट्रिक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिवली टाउन्स पे इसको डिवाइड करो, यूनियन काउंसिल पे डिवाइड करो। ये 3 काम करेंगे, मुल्क तबाही बर्बादी से बच जाएगा। ये करना चाहिए, इससे क्लियर कट और बात तो नहीं हो सकती। मैंने तो अब ये फ्लाइट के टाइमिंग वगैरह अगर पूछना चाहते हैं वो भी बता दूं कि कब आना चाहिए, उनको किस जगह आना चाहिए। देखिए जितनी भी इख्तियारात आइन और कानून में दिए गए हैं वो उसकी अपनी मर्जी की तशरीह करने के लिए वो नहीं दिए गए। 18वीं तरमीम की बात है, 18वीं तरमीम में ये लिखा हुआ है कि ये इख्तियारात और वसाइल जो वफाक से सूबों को आ रहे हैं ये सूबों की यूनियन काउंसिल तक पहुंचेंगे।
یہ جو NFC ایوارڈ دیا جاتا ہے پیسوں کی صورت میں، اس میں پھر یہ قانون موجود ہے کہ صوبے پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت تمام ڈسٹرکٹ کو نیشنل پارٹی کے رہنما میر حاصل بزنجو انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق حاصل بزنجو پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ میر حاصل بزنجو انتقال کر گئے ہیں۔ خاندانی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پھیپھڑوں کے مرض میں میر حاصل بزنجو مبتلا تھے۔ میر حاصل بزنجو کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ نیشنل پارٹی کے سربراہ تھے میر حاصل بزنجو اور وہ انتقال کر گئے ہیں۔ میر حاصل بزنجو کے خاندانی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ وہ پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ نیشنل پارٹی کے رہنما میر حاصل بزنجو انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق حاصل بزنجو پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ آپ کو بتائیں کہ نیشنل پارٹی کے رہنما میر حاصل بزنجو انتقال کر گئے ہیں۔ خاندانی ذرائع کے مطابق حاصل بزنجو پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ نیشنل پارٹی آف پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے، میری ٹائم افیئرز کے منسٹر رہے۔ تیسری نواز شریف کی حکومت میں میری ٹائم منسٹر کے طور پر انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی۔ سینٹ آف پاکستان میں 2009 سے منسلک رہے اور نیشنل اسمبلی کے بھی ممبر رہے۔ میر حاصل خان بزنجو انتقال کر گئے ہیں۔ 3 فروری 1958 کو میر حاصل بزنجو پیدا ہوئے تھے۔ افسوسناک خبر، میر حاصل بزنجو انتقال کر گئے۔ ان کے خاندانی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ میر حاصل بزنجو پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے، جس کے باعث وہ انتقال کر گئے ہیں۔ 3 فروری 1958 کو وہ پیدا ہوئے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نام، مختلف حوالوں سے سیاسی افق پر چمکتے رہے۔ میر حاصل بزنجو میری ٹائم منسٹر بھی رہے ہیں۔ میر حاصل بزنجو سینٹ سے بھی وابستہ رہے، سینیٹر کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا اور چیئرمین سینٹ کے حوالے سے اپوزیشن پارٹیز اور لیبر کمیٹی کے ساتھ بھی وہ بہت زیادہ منسلک رہے۔ اور میر حاصل بزنجو کراچی میں آپ کو بتائیں نیشنل پارٹی کے رہنما میر حاصل بزنجو انتقال کر گئے ہیں۔ خاندانی ذرائع کے مطابق حاصل بزنجو پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ نیشنل پارٹی کے رہنما میر حاصل بزنجو انتقال کر گئے ہیں۔ خاندانی ذرائع کے مطابق حاصل بزنجو پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ میر حاصل بزنجو کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ آپ کو بتائیں کہ میر حاصل بزنجو کینسر میں مبتلا تھے۔ میر حاصل بزنجو نیشنل پارٹی کے رہنما میر حاصل بزنجو انتقال کر گئے ہیں۔ خاندانی ذرائع کے مطابق حاصل بزنجو پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ میر حاصل خان بزنجو 3 فروری 1958 کو پیدا ہوئے۔ پاکستان کی سیاست میں اہم کردار رہا، پاکستانی سیاست میں نمایاں رہے۔ میر حاصل بزنجو میری ٹائم افیئرز کے منسٹر بھی رہے۔ نواز شریف کی تیسری ٹینیور میں میری ٹائم افیئرز کی منسٹری انہوں نے سنبھالی۔ سینیٹر کے طور پر بھی رہے میر حاصل خان بزنجو۔ جب سینٹ میں چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کی موومنٹ تھی تو اس میں بھی پیش رہے۔ کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ میر حاصل بزنجو پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے، جس کے باعث ان کا انتقال ہوا۔ خاندانی ذرائع سے یہ معلومات آئی ہیں۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ نیشنل پارٹی کے رہنما میر حاصل بزنجو انتقال کر گئے ہیں۔ خاندانی ذرائع کے مطابق حاصل بزنجو پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق میر حاصل بزنجو کینسر کے مرض میں بھی مبتلا تھے۔ میر حاصل بزنجو کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ نیشنل پارٹی کے رہنما میر حاصل بزنجو انتقال کر گئے۔ بیورو چیف کوئٹہ عبدالغنی کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عبدالغنی کاکڑ بتائیے گا، میر حاصل خان بزنجو انتقال کر گئے ہیں۔ میر حاصل خان بزنجو پھیپھڑے کے مرض میں مبتلا تھے، جس کے باعث ان کا انتقال ہوا۔ خاندانی ذرائع نے بتایا نیشنل پارٹی کے صدر میر حاصل خان بزنجو انتقال کر گئے ہیں۔ 1990 سے عملی سیاست میں انہوں نے حصہ لیا، نیشنل اسمبلی کا حصہ بنے۔ 1990 میں میر حاصل خان بزنجو کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بیورو چیف کوئٹہ عبدالغنی کاکڑ موجود ہیں۔ عبدالغنی کاکڑ بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ یقیناً ایک بہت اہم صدمہ ہے جو بلوچستان کے ایک اہم جو سیاسی جماعت ہے اسے پہنچا ہے۔ بلوچستان کی تاریخ میں حاصل بزنجو کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے سیاسی حوالے سے۔ بلوچستان کے جو ایک اہم کانفرنس جماعت ہے نیشنل پارٹی، وہ اس کی قیادت کرتے رہے ہیں۔ آج نیشنل پارٹی کے جو ایک اہم رہنما تھے جان بلیدی، ان کی جانب سے یہ ایک موقف سامنے آیا تھا کہ وہ شدید عریض سے کراچی میں پھیپھڑوں کے کینسر میں وہ مبتلا تھے۔ ان کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ تشویشناک حالت میں تھے، جس کے بعد
وہ وہاں پہ ان کے انتقال کی جو خبر ہے وہ سامنے آئی ہے. ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی مختلف جو ان کے قریبی جو گھریلو ذرائع ہیں ان سے بات کی ہے. ان سے تو بات نہیں ہو سکی. البتہ نیشنل پارٹی کے کچھ رہنما ایسے ہیں جنہوں نے تصدیق کی ہے کہ حاصل بزنجو رحلت فرما گئے ہیں اور اب ان کی تصدیق کا جو عمل ہے وہ ظاہر بلوچستان بھی اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے. لیکن فی الفور اس عمل میں کوئی مزید بات نہیں سامنے آئی ہے کہ کس طرح اس عمل کو آگے لے کے جایا جائے گا. نیشنل پارٹی کی جو رہنما ہے اور دیگر جو سیاسی کارکن ہیں ان میں بہت زیادہ صدمہ اس حوالے سے پایا جاتا ہے اور آج اس حوالے سے مختلف مقامات پر یہ اجلاس بھی سامنے آئی کہ پشت دعائیں تقاریب بھی منعقد کی گئی تاکہ حاصل بزنجو کی صحت یابی کے لیے یہاں پہ اہتمام کیا جا سکے. لیکن یہ جو اطلاع ہے اب یہ سامنے آئی ہے کہ وہ رحلت فرما گئے ہیں اور پھیپھڑوں کے کینسر میں وہ مبتلا تھے اور کافی عرصے سے کراچی کے مقامی جو اسپتال ہیں وہاں پہ وہ علیگ تھے. جی عبدالغنی کاکڑ، یہ بھی بتائیے گا سیاسی حلقوں کی جانب سے اس وقت کیا تاثرات سامنے آ رہے ہیں؟ میر حاصل خان بزنجو ایک نمایاں سیاسی شخصیت ہے. 1990 سے انہوں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز ممبر نیشنل اسمبلی کے طور پر کیا، پھر 2009 سے سینیٹر کے طور پہ رہے، 2015 میں سینیٹر رہے. پاکستان مسلم لیگ نے ان کو چیئرمین سینٹ کے طور پر بھی نامینیٹ کیا تھا. دیکھیں یقیناً کیونکہ حاصل بزنجو ایک کیریئر کا نام ہے، سیاسی کیریئر. انہوں نے جو خلا پیدا کیا ہے ان کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوئی ہے سیاسی ماحول میں بلوچستان کے خاص کر اور بالخصوص قومی سطح پر، وہ یقیناً وہ تو پوری نہیں ہو سکتی. لیکن بہت زیادہ صدمہ پایا جاتا ہے بلوچستان کے سیاسی قائدین میں بھی کیونکہ انہوں نے نہ صرف بلوچستان میں جو صوبے کے حقوق تھے اس حوالے سے ہر فورم پر بات کی بلکہ یہاں پہ رہنما ہیں ان میں بھی کافی وہ مقبول تھے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حاصل بزنجو بلوچستان کے لیے ایک منظم انداز میں ہر فورم پر آواز بلند کرتے رہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو خاندانی پس منظر ہے اس پر بھی اگر بات کی جائے تو وہ یقیناً بہت اہم ہے. بلوچستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم کردار رہا ہے ان کے خاندان کا بھی. اور گزشتہ جب حکومت بنی مخلوط حکومت تو اس میں بھی ان کی جماعت چونکہ اتحادی جماعت تھی اور ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ انہی کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے اور وہ ان کو باقاعدہ یہاں پہ رہنمائی ان کی کرتے رہے بلوچستان کے دیرینہ معاملات کے حل کے حوالے سے بھی. اور مرکز میں بھی جب کوئی بحرانی کیفیت پیدا ہوئی تو اس میں بھی بلوچستان کے حوالے سے جو یہاں پہ اقدامات کیے گئے تو حاصل بزنجو کا اس میں بڑا کلیدی کردار رہا ہے. اور کیونکہ سینیٹر بھی رہے اور کئی اہم عہدوں پر وہ ماضی میں بھی فرائض سر انجام دیتے رہے اور بطور وفاقی وزیر بھی ان کا کردار بڑا اہمیت کا حامل رہا کیونکہ انہوں نے اس حوالے سے اقدامات بھی کیے اور اپنے طور پر جو جمہوری تسلسل تھا اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ان کا بڑا اہم کردار رہا. بلوچستان کے ساتھ ساتھ مرکز کے لیول پہ بھی اگر اب بات کریں تو جو مرکزی سطح پر بلوچستان کے لیے فیصلے مختلف فورمز پر کیے گئے ان میں بھی انہوں نے یقیناً ایک جامع کردار ادا کیا اور ان کے کردار کو سیاسی قائدین جو تھے اور سیاسی جو نظریہ پہ مختلف جو جماعتیں تھی بلوچستان کی اور مرکزی سطح پر ان کی بہت زیادہ اس میں اہمیت دیکھی گئی. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی چونکہ ان کے قریبی رابطہ رہا اور بلوچستان میں اور مرکزی سطح پر جب یہاں پہ گزشتہ دور میں جب یہاں بلوچستان میں ایک سیاسی بحران پیدا ہوا تو اس بحران کے خاتمے کے لیے بھی حاصل بزنجو نے ہی ایک مؤثر کردار ادا کیا اور ان کے اس ناگہانی وفات سے یقیناً ایک بہت بڑی خلا پیدا ہوئی ہے بلوچستان کی سیاسی ماحول میں بھی اور مرکزی سطح پر بھی. ان کو جس زاویے سے دیکھا جاتا تھا ایک اہم کردار تھا ان کا سیاسی ماحول میں بھی اور دیگر مختلف زاویوں سے بھی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو کانفرنس جماعتیں تھیں بلوچستان کی چونکہ وہ حقوق کے لیے بات کرتی رہی اور بعض عناصر ایسے تھے جنہوں نے ہر وقت یہاں پہ اصولی جو سیاست تھی وہ تو اپنائی لیکن ٹھیک ہے. عبدالغنی کاکڑ یہ بھی بتائیے گا کہ وہ فاؤنڈر ممبر رہے بلوچستان نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے جو کہ بعد میں پھر مرج ہوئی بلوچ نیشنل موومنٹ میں جس کے وجہ سے پھر نیشنل پارٹی کا وجود ہوا. وہ پریزیڈنٹ رہے 2014 میں. یہ بتائیے گا کہ ان کے بعد اس سیٹ کو یا پھر جو پارٹی ہے اس میں کون سی قداور شخصیت ہے جو ان کی جگہ لے سکتی ہے؟ دیکھیں اس وقت نیشنل پارٹی کے اندر ایسی تو دیگر مختلف شخصیات ہیں سیاسی اہم رہنما ہیں جو
شاید ان کو ریپلیس کریں، لیکن اس میں اہم جو شخصیت اس وقت جس کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ قیادت وہ سنبھالیں گے، وہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ ہی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ پہلے بھی اسی جماعت کی سربراہی کر چکے ہیں اور اس جماعت میں مرکزی سطح پر ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ چونکہ بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں اور اس سے پہلے وہ وزیر تعلیم بھی رہے ہیں، وفاقی صوبائی وزیر تعلیم، اور ان کا اس پہلو جو تھا یہ سیاسی پہلو، اس کے ساتھ ساتھ دیگر فورمز پر بھی بڑا اہم کردار رہا۔ تو اب یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جب یہ معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ آگے جائیں گے تو نیشنل پارٹی کی جو قیادت ہوگی وہ شاید جو جمہوری طرز عمل ہے اسے اپناتے ہوئے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ وہی منتخب کریں اس عہدے پر، جو اس اہم جو سیاسی رہنما تھے جن کے رحلت فرما جانے کے بعد جو خالی ہوا ہے۔ یہ بھی بتائے کہ عبد الغنی کاکڑ کتنے لمبے عرصے سے وہ اس عارضے میں مبتلا تھے اور پھر خاندانی ذرائع کیا بتا رہے ہیں اس حوالے سے ان کا علاج جاری تھا؟ دیکھیں جو پارٹی کے رہنماؤں سے مختلف ہماری بات ہوئی تو وہ یہ بتاتے رہے کہ وہ کراچی کے جو اسپتال ہیں وہاں پہ کافی عرصے سے زیر علاج تھے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ اطلاع کہ وہ پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا تھے اور ان کی جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو پھر ان کو وہاں پہ لے جایا گیا اور ان کی وہاں پہ علاج کا جو فیصلہ تھا وہ جاری تھا، لیکن چونکہ ان کی حالت بہت تشویشناک تھی اور وہاں پہ ان کو طبی امداد ملنے کے بعد بھی ان کی جو حالت تھی وہ بہتر نہ ہو سکی، اسی لیے وہ وہاں پہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد اب ان کے خاندانی جو ذرائع ہیں، چونکہ ان کا اپنا جو حلقہ ہے جہاں پہ وہ ان کے خاندان کے لوگ مقیم ہیں وہاں کچھ نیٹ ورک کا ایشو ہے، اس پہ نیٹ ورک کے پرابلم ہے جس کی وجہ سے خاندانی ذرائع کے جو میسیجز ہیں وہ کھل کے ابھی سامنے نہیں ہے۔ بہت شکریہ عبد الغنی کاکڑ، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ چیئرمین سینٹ کے لیے حزب اختلاف کے امیدوار میر حاصل خان بزنجو کے والد میر غوث بخش بزنجو قوم پرست رہنما تھے جو بلوچستان کے پہلے گورنر رہے۔ 3 فروری 1958 کو خوزدار کی تحصیل نال میں میر حاصل خان بزنجو پیدا ہوئے اور حاصل بزنجو بچپن سے ہی اپنے والد کے ساتھ مختلف سیاسی اجتماعات میں شرکت کرتے رہے۔ انہوں نے سیاست کا باقاعدہ عملی آغاز اس وقت کیا جب وہ 6ٹھی جماعت کے طالب علم تھے۔ اس وقت کے لیے انہوں نے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن BSO کا پلیٹ فارم منتخب کیا۔ میر حاصل بزنجو کو پاکستانی سیاست میں اپنے غیر متزلزل جمہوری موقف کی وجہ سے نہایت عقیدت سے دیکھا جاتا تھا۔ میر حاصل بزنجو بلوچ عوام کے حقوق کے علم بردار سمجھے جاتے تھے۔ مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کو چاہیے نیا ہارپک باتھ روم کلینر جو اب آپ کو دے ڈٹرجنٹ کے مقابلے 10 گنا بہتر صفائی۔ اس کو پانی میں ملا کر فرش چمکائیں اور ضدی داغوں پہ سیدھا لگا کے پائیں چمکتا ہوا صاف باتھ روم اور 99.9% جراثیم اور وائرسز کا خاتمہ۔ اب ہارپک رینج کرے کووڈ-19 کرونا وائرس کا بھی خاتمہ۔ حدیث ہے کہ کلونجی میں ہے ہر مرض کی شفا، اور اسی لیے میں استعمال کرتا ہوں ہمانی بلیک سیڈ آئل روزانہ، کیونکہ یہ رکھتا ہے میرے امیون سسٹم کو بیلنسڈ اور اسٹرانگ۔ ہمانی بلیک سیڈ آئل، ہیل ود نیچر۔ آپ کو چاہیے نیا ہارپک باتھ روم کلینر جو اب آپ کو دے ڈٹرجنٹ کے مقابلے 10 گنا بہتر صفائی۔ اس کو پانی میں ملا کر فرش چمکائیں اور ضدی داغوں پہ سیدھا لگا کے پائیں چمکتا ہوا صاف باتھ روم اور 99.9% جراثیم اور وائرسز کا خاتمہ۔ اب ہارپک رینج کرے کووڈ-19 کرونا وائرس کا بھی خاتمہ۔ Listen, بہت بزی ویک ہے. I hope you're ready. I am ہمیشہ ready کیونکہ ویک ڈے مجھے پورے ہفتے کے لیے سلکی سموتھز کے so that I can live, inspire, lead, play the 7 days of silky smooth skin. Just read it. کو چاہیے ہارپک 10X، یہ خاص کموڈ کے داغوں کے لیے بنا ہے۔ اس کا گاڑا فارمولا کموڈ پہ ٹھہر کر دے تیزاب کے مقابلے 10 گنا بہتر صفائی اور 99.9% جراثیم اور وائرسز کا خاتمہ۔ اب ہارپک رینج کرے کووڈ-19 کرونا وائرس کا بھی خاتمہ۔ کرونا وائرس کا خطرہ باہر بھی ہے اور گھر کے اندر بھی، کیونکہ یہ دکھتے نہیں، اس لیے ان کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گھر کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں استعمال کرتی ہوں نیا رابن بلیچ ملٹی پرپز کلینر، جس کا ایکسپرٹ فارمولا آپ کے فرش،
फर्नीचर, कपड़ों और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली सतहों से करे कोरोना वायरस फैलाने वाले जरासीम का 99.9% खात्मा। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर घर के अंदर तो जरासीम घर के बाहर। अब हार्पिक रेंज करे कोविड-19 कोरोना वायरस का भी खात्मा। लिसन, बहुत बिजी वीक है। आई होप यू रेडी। आई एम हमेशा रेडी, क्योंकि बीत दे मुझे पूरे हफ्ते के लिए सिल्की स्मूथ स्किन, सो दैट आई कैन लिव, इंस्पायर, लीड, play the 7 days of silky smooth skin. Just read it. अब हार्पिक रेंज करे कोविड-19 कोरोना वायरस का भी खात्मा। Canon built-in oven, durable and efficient. इसकी ज्यादा गुंजाइश, मल्टी फंक्शन और डिजिटल टाइमर दे आपको बेहतरीन सहूलत। हर लम्हे को खास बनाता है Canon built-in oven. Canon Home Appliances, चले साल हा साल, कारकर्दगी बेमिसाल। अब हार्पिक रेंज करे कोविड-19 कोरोना वायरस का भी खात्मा। कोरोना वायरस का खतरा बाहर भी है और घर के अंदर भी, क्योंकि ये दिखते नहीं। इसलिए इनके फैलाव को रोकने के लिए घर को साफ रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इस्तेमाल करती हूँ नया रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर, जिसका एक्सपर्ट फॉर्मूला आपके फर्श, फर्नीचर, कपड़ों और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली सतहों से करे कोरोना वायरस फैलाने वाले जरासीम का 99.9% खात्मा। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर घर के अंदर तो जरासीम घर के बाहर। को चाहिए हार्पिक 10X। ये खास कमोड के दागों के लिए बना है। इसका गाढ़ा फॉर्मूला कमोड पे ठहर कर दे तेजाब के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई और 99.9% जरासीम और वायरसेस का खात्मा। अब हार्पिक रेंज करे कोविड-19 कोरोना वायरस का भी खात्मा। लिसन, बहुत बिजी वीक है। आई होप यू रेडी। आई एम हमेशा रेडी, क्योंकि बीत दे मुझे पूरे हफ्ते के लिए सिल्की स्मूथ स्किन, सो दैट आई कैन लिव, इंस्पायर, लीड, play the 7 days of silky smooth skin. Just read it. आपको चाहिए नया हार्पिक बाथरूम क्लीनर, जो अब आपको दे डिटर्जेंट के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई। इसको पानी में मिलाकर फर्श चमकाएं और जिद्दी दागों पे सीधा लगा के पाएं चमकता हुआ साफ बाथरूम और 99.9% जरासीम और वायरसेस का खात्मा। अब हार्पिक रेंज करे कोविड-19 कोरोना वायरस का भी खात्मा। को चाहिए हार्पिक 10X। ये खास कमोड के दागों के लिए बना है। इसका गाढ़ा फॉर्मूला कमोड पे ठहर कर दे तेजाब के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई और 99.9% जरासीम और वायरसेस का खात्मा। अब हार्पिक रेंज करे कोविड-19 कोरोना वायरस का भी खात्मा। कोरोना वायरस का खतरा बाहर भी है और घर के अंदर भी, क्योंकि ये दिखते नहीं। इसलिए इनके फैलाव को रोकने के लिए घर को साफ रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इस्तेमाल करती हूँ नया रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर, जिसका एक्सपर्ट फॉर्मूला आपके फर्श, फर्नीचर, कपड़ों और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली सतहों से करे कोरोना वायरस फैलाने वाले जरासीम का 99.9% खात्मा। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर घर के अंदर तो जरासीम घर के बाहर। आपको चाहिए नया हार्पिक बाथरूम क्लीनर, जो अब आपको दे डिटर्जेंट के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई। इसको पानी में मिलाकर फर्श चमकाएं और जिद्दी दागों पे सीधा लगा के पाएं चमकता हुआ साफ बाथरूम और 99.9% जरासीम और वायरसेस का खात्मा। अब हार्पिक रेंज करे कोविड-19 कोरोना वायरस का भी खात्मा। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा, नवाज शरीफ 4 फोन कर लें, इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। अपोजिशन गिरोहबंदी का शिकार है, हिज़्ब इख्तिलाफ की ख्वाहिश दिल में ही रहेगी। वजीर आजम मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब 2 छोड़ के 4 फोन कर लें, इन तिलों में तेल नहीं है। इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा। मैंने पहले भी कहा था, ये APC जो है ईद के बाद मुहर्रम होगा और उसके बाद फिर रबीउल अव्वल होगा और ये देखते रह जाएंगे। और इनकी पार्टियों के अंदर जो आपस में ग्रुपिंग है,
وہ ان کو کسی کام کے لیے عوام جو ہے انشاءاللہ تعالی گو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے مسائل ہیں. 2 سال میں ہم نے پوری کوشش کی اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے. اور میں ایک بات آج شیورٹی سے کہتا ہوں, عمران خان کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے لیکن ان کو این آر او نہیں ملے گا. ان کو این آر او کسی قیمت پر نہیں ملے گا اور ان کی یہ خواہش جو ہے دل میں ہی رہے گی اور ان کی خواہشوں پر پانی پڑے گا اور ان کی خواہشیں برابر نہیں ہوں گی اور این آر او جو ہے وہ عمران خان کی حکومت میں نہیں ملے گا. توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے جس میں 9 ستمبر کو توشہ خانہ ریفرنس میں آصف علی زرداری سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نیب کی جانب سے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی پر رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی جس میں کہا گیا میاں نواز شریف جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے مفرور ہو رہے ہیں, جس پر عدالت نے ریمارک دیے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی پر فیصلہ آئندہ سماعت کو کریں گے. عدالت نے 9 ستمبر کو نامزد ملزم سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بھی عدالت طلب کر لیا ہے, جبکہ سپرنٹینڈنٹ ملیر جیل کو آئندہ سماعت پر انور مجید کو پیش کرنے کا حکم دیا. توشہ خانہ ریفرنس کی نقول آصف علی زرداری اور انور مجید کے حوالے کر دی گئی ہیں. خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ سرکاری دورے پر چین چلے گئے. پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کریں گے. دورہ چین پر روانگی سے قبل ویڈیو پیغام میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اہم دورے پر چین جا رہا ہوں. اس دورے سے متعلق میری وزیر اعظم عمران خان سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. میرا وفد پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی سوچ کی عکاسی کرے گا. مجھے امید ہے کہ چینی وزیر خارجہ وانگ زی کے ساتھ میری ملاقات دونوں ممالک کے لیے مفید ثابت ہوگی. میں ایک مختصر 1 روزہ بہت اہم دورے پر چین کے لیے روانہ ہو رہا ہوں. یہ جو میرا ڈیلیگیشن ہے یہ پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی سوچ کی عکاسی کرے گا اور مجھے امید ہے کہ فارم منسٹر وانگ ی کے ساتھ جو میری ملاقات ہو رہی ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے مفید ثابت ہوگی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کورونا وبا کے بعد چین کا دورہ کرنے والی پہلی سیاسی شخصیت ہیں. 2 روزہ سرکاری دورے میں وزیر خارجہ چینی قیادت سے ملاقات کریں گے اور چین میں ہونے والے پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کریں گے. محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس. چیئرمین مفتی منیب الرحمان چاند نظر آنے یا نہ آنے کا اعلان کریں گے. زونل کمیٹیوں کے اجلاس لاہور, کوئٹہ اور پشاور میں ہو رہے ہیں. محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس. چیئرمین مفتی منیب الرحمان چاند نظر آنے یا نہ آنے کا اعلان کریں گے. زونل کمیٹیز کے اجلاس لاہور, کوئٹہ اور پشاور ہوں گے. ISPR نے نشان حیدر کا اعزاز پانے والے پائلٹ آفیسر راشد منہاس کی یوم شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. اپنے ایک ٹویٹ میں DGI ISPR نے نشان حیدر کا اعزاز پانے والے پائلٹ آفیسر راشد منہاس کے یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا آج کا دن فرض کی ادائیگی کے لیے عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے. میجر جنرل بابر افتخار نے کہا پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نے مادر وطن کی خاطر پاک فضائیہ کی عظیم روایات جاری رکھیں. بات کریں کھیل کی دنیا سے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئے کوچنگ پینل کا اعلان کر دیا. کوچنگ پینل کی سربراہی سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد یوسف کے سپرد کی گئی جبکہ ان کے ہمراہ کئی نامور کرکٹرز کو شامل کیا گیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق محمد یوسف کی سربراہی میں PCB کوچنگ پینل کا اعلان کر دیا گیا. سابق کرکٹر عبدالرزاق ڈومیسٹک سیزن میں ایسوسی ایشنز کی کوچنگ کریں گے. اسی طرح عتیق الزمان محمد زاہد نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں ذمہ داریاں نبھائیں گے. بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ.